اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں، اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں. یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ آؤں، کوئی فکر نہ کریں. کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی. پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے. آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہی ہے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انتظامیہ ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ سارا تو آپ کے پاس امپائرنگ بھی اپنے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں، ملٹری آپریشن بھی، وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا. کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا، یہ جو آزادی کا بیج ہے، یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ اندر ہے ہمارے. اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اسے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں. تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے. پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا. یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا میں چھوڑا پارٹی. تو کیا اس سے پارٹی، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے. یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں. یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے، قدم نہ اٹھایا، یہ ادھر چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا. سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا. جب ان کے گھر میں چولہے نہیں ڈلیں گے، جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے. جب وہاں عورتیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ان کے ساتھ. وہ میں نے آپ کو بتایا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے، وہ 42% پہ ہے. تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے. تو میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے. یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب اس سارے ملک کے ادارے اکٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی، وہ سب اکٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونے لگا. یہ جو بھی کریں گے، میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے، میں تو تیار ہوں اس کے لیے. اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں. اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ علیحدہ ہوتا. اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے، ادارے مضبوط کرنا ہے، سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے، لوگوں کو آزاد کرنا ہے، ان کو حقوق دے کے. کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر والی لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور انہیں پتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں. عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا. عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں عمران ریاض کو لے کے آؤ، وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا. اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں، کئی لوگوں کو، سب کو نہیں کیا، کئیوں کو تو برے حالات میں رکھا ہے کہ اتنے چھوٹے سے دڑبوں کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، لیکن کئیوں پہ تشدد کیا. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات، ان کی ورڈکٹ ہی مانے جائیں گے، عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرواؤ آئین کے مطابق، وہ الیکشن ہی گورنمنٹ کرواتی، تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا نا، بنانا ریپبلک بن گیا. یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آ گیا آج پاکستان میں. تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پہ. جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے. اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کی کمزوری ہے، کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے، باہر پولیس پہنچ جاتی ہے، وارنٹ نکلاتے ہیں. یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنی ملک کی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے، اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آج اگر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے
تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر اب پہنچ جائے گا جدھر سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے، کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی، باہر سے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا، کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا اوپن مارکیٹ اور آفیشیل ریٹ کے اندر، تو یہ تو ملک تو جا رہا ہے نیچے۔ تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں، اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں۔ یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، کوئی فکر نہ کریں، کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی۔ پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہی ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انتظامیہ ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ سارا تو آپ کے پاس امپائرنگ بھی اپنے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔